اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورۃ العلق کا ترجمہ اور تفسیر سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا۔ اس سورۃ مبارکہ کا شان نزول، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر وحی کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم خلوت پسند ہو گئے اور غار ہیرا میں جانے لگے، اور کشان اقدس کی طرف لوٹنے سے پہلے وہاں کئی راتیں ٹھہر کر عبادت کرتے، اور اتنا عرصہ وہاں رہنے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے جاتے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف لوٹتے، اور اسی طرح کھانے کا بندوبست کر دیا کرتی تھیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں تھے، یعنی فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے پکڑ کر بڑے زور سے دبایا، پھر چھوڑتے ہوئے کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے پکڑ کر دوبارہ بڑے زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے پکڑا اور تیسری بار دبایا، پھر مجھے چھوڑ دیا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اپنے رب عز و جل کے نام کا ذکر کرو جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کی طرف جو قرآن نازل کیا گیا اسے اپنے اور اس رب عز و جل کے نام سے شروع کرتے ہوئے پڑھو جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ تلاوت کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا شرعی حکم۔ یاد رہے کہ سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ورنہ مستحب ہے، اور اگر تلاوت کرنے والا جو آیت پڑھنا چاہتا ہے اس کی ابتدا میں ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے، جیسے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، تو اس صورت میں اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ پڑھنا تاکید کے ساتھ مستحب ہے۔ اگر تلاوت کرنے والا تلاوت کے درمیان کوئی دنیاوی کام کرے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پھر پڑھ لے، اور اگر اس نے دینی کام کیا، مثلا سلام یا اذان کا جواب دیا یا سبحان اللہ اور کلمہ طیبہ وغیرہ اذکار پڑھے تو اعوذ باللہ پھر پڑھنا اس کے ذمے نہیں۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارے رب ہی سب سے بڑا کریم ہے، یعنی تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے۔ اقرأ پڑھو، دوبارہ پڑھنے کا حکم تاکید کے لیے ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ دوبارہ قرات کے حکم سے مراد یہ ہے کہ تبلیغ اور امت کی تعلیم کے لیے پڑھیے۔ وربک الاکرم، اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب سب کریموں سے زیادہ کرم والا ہے، اور اپنے بندوں کو نعمتیں عطا کرتا اور ان کی نافرمانیوں پر حلم فرماتا، اور وہ اپنی نعمتوں کا انکار کرنے اور
اپنے ساتھ کفر کرنے کے باوجود انہیں عذاب دینے میں جلدی نہیں فرماتا۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، یعنی وہ رب عز و جل بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، جس کے ذریعے غائب امور کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ کتابت کی فضیلت، اس میں کتابت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور در حقیقت کتابت میں بڑے منافع اور فوائد ہیں۔ کتابت ہی سے علوم ضبط میں آتے ہیں، گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں، ان کے احوال اور ان کے کلام محفوظ رہتے ہیں۔ اگر کتابت نہ ہوتی تو دین اور دنیا کے کام قائم نہ رہ سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کو قید کر لو۔ میں نے عرض کی، اسے قید کرنا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، علم کو لکھ لینا اسے قید کرنا ہے، یعنی علم کو لکھ لینا اس کو قید کرنا ہے۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہاں انسان سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں، اور جو انہیں سکھایا اس سے مراد اشیاء کے ناموں کا علم ہے، جیسا کہ دوسرے مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں انسان سے حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم مراد ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کے علوم عطا فرمائے، جیسا کہ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، ہاں بے شک آدمی ضرور سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا، بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کلا ان الانسان لیطغیٰ، ہاں بے شک آدمی ضرور سرکشی کرتا ہے۔ ابو جہل کو کچھ مال ہاتھ آ گیا، ابو جہل کے ہاتھ کچھ مال آ گیا تو اس نے لباس، سواری، کھانے پینے میں تکلفات شروع کر دیے، اور اس کا غرور تکبر بہت بڑھ گیا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات میں فرمایا کہ ہاں بے شک آدمی اس بنا پر سرکشی کرتا ہے کہ مال اور دولت کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ سمجھ لیا۔ اے انسان، تجھے یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، تو تیری سرکشی اور نافرمانی اور غرور و تکبر کا انجام عذاب ہوگا۔ ان آیات سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ مخلوق میں سے کوئی لمحہ بھر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں، اور پوری مخلوق اپنی ہر حرکت اور سکون میں اپنے خالق اور مالک کی محتاج ہے۔ نمبر 2، دنیا کی محبت اور مال پر تکبر غفلت کا سبب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 2 حریث سیر نہیں ہوتے، علم والا دوسرا دنیا والا، مگر دونوں برابر نہیں۔ علم والا تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی بڑھا لیتا ہے، اور دنیا والا سرکشی میں بڑھ جاتا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، کلا ان الانسان لیطغیٰ ان رآہ استغنیٰ، ہاں بے شک آدمی ضرور سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا۔ والے کے بارے میں یہ آیت تلاوت فرمائی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء،
اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ مال اور دولت اور منصب پر تکبر اور غرور کرتے ہوئے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، ان کا انجام بہت برا ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھے؟ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے؟ شان نزول، یہ آیت بھی ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے منع کیا اور لوگوں سے کہا تھا کہ اگر میں انہیں ایسا کرتا دیکھوں گا تو معاذ اللہ گردن پاؤں سے کچل ڈالوں گا اور چہرہ خاک میں ملا دوں گا۔ ایک مرتبہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل اسی فاسد ارادے سے آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر الٹے پاؤں ہاتھ آگے بڑھائے ہوئے ایسے پیچھے بھاگا جیسے کوئی کسی مصیبت روکنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا جاتا ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اعضاء کانپنے لگے۔ لوگوں نے اس سے کہا تجھے کیا ہوا؟ ابو جہل نے کہنے لگا میرے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک خندق ہے جس میں آگ بری ہوئی ہے اور دہشت ناک پرندے بازو پھیلائے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا عضو جدا کر ڈالتے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو میرے کامل بندے کو نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نماز پڑھنے والے سے جو روکنے کے بارے میں وعید بھی ہے۔ یہ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس وعید میں ہر وہ شخص داخل ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ اللہ پاک نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں اور اس بات سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ انہیں مسجدوں میں داخل ہونا مناسب نہ تھا مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ یاد رہے اس میں وہ صورتیں داخل نہیں جن میں کسی کو نماز پڑھنے یا عبادت کرنے سے روکنا جائز ہے، جیسا غصب کی ہوئی زمین میں نماز پڑھنے والوں روکنا، مکروہ اوقات میں نماز پڑھنے والوں روکنا، شوہر کا اپنی بیوی کو نفل نماز پڑھنے، نفلی روزے رکھنے، نفلی اعتکاف کرنے سے روکنا وغیرہ۔ یوں ہی مالک غلام کو اور اجیر خاص کو اور نوافل سے روک سکتا ہے، مگر فقہاء کرام فرماتے ہیں جو کراہت کے وقت نماز پڑھنے لگے تو اسے نماز سے نہ روکو، بعد میں مسئلہ سمجھا دو تاکہ اس آیت کے ضد میں نہ آ جائے۔ مزید یہ کہ اور بھی کچھ لوگوں کو مسجد سے روکا جا سکتا ہے، جیسا کہ ناسمجھ بچہ یا دیوانے جس کو پیشاب خانہ کی تمیز نہ ہو، جس کے منہ سے کچے پیاز یا لہسن یا حکے کی بدبو آ رہی ہو، جس کے جسم پر بدبودار زخم ہو، اور وہ بد مذہب جس کے مسجد میں آنے سے فساد پیدا ہو۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر حال میں ہمیشہ مسکراتا رکھے۔